أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق أفمن يهدي إلى الحق أحق أن يتبع أم من لا يهدي إلا أن يهدى فما لكم كيف تحكمون. مشرکین کے حوالے سے نہیں میں غلط آیت پڑھ گیا. قل هل من شركائكم من يبدأ الخلق ثم يعيده قل الله يبدأ الخلق ثم يعيده فأنا تؤفكون. ہمارے آج کے سبق کا آغاز آیت نمبر 34 سے ہو رہا ہے سورہ یونس سے. یہاں پہ طریقہ مناظرہ بالمشرکین، مشرکین سے اگر آپ کو بات کرنی ہے، ان کو منوانا ہے، تو ہمارے پاس جو دلائل ہیں وہ تو ہم نے دیکھ لی ہے، ٹھیک ہے. پھر کچھ سقوطی قسم کے دلائل، سامنے والوں کو چپ کرانے والے، جس پہ سامنے والے بھی اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ ہاں بھئی یہ بات تو اپنی جگہ بالکل ٹھیک ہے، جو دین اسلام اور شریعت ہم کو بتا رہی ہے وہ بات اپنی جگہ بالکل درست ہے. اب نہ ماننے کی کیا وجہ ہے، اور نہ ماننے والوں کو پتہ ہوگی. نہ ماننے والوں کو دیکھنا چاہیے، دھیان کرنا چاہیے کہ وہ کتنی نامعقول اور غلط بات کے اوپر ڈٹے اور اکڑے ہوئے ہیں. قل آپ کہیے، قل آپ ان سے پوچھئے، حل من شرکائکم کیا تمہارے خود ساختہ شریکوں میں سے کچھ کوئی ایسا ہے. حل من شرکائکم، حل کیا ہے، من شرکائکم، من شرکائکم تمہارے خود ساختہ شریکوں میں سے کوئی ایسا ہے، من یبدأ الخلق جو پہلی بار بھی مخلوق کو پیدا کرے. من یبدأ الخلق جو پہلی بار مخلوق کو پیدا کرے، لیکن ہم لفظ بھی کا اضافہ کر رہے ہیں کیونکہ آگے لفظ ثم آ رہا ہے، ٹھیک ہے. من یبدأ الخلق جو پہلی بار بھی مخلوق کو پیدا کرے، ثم یعیدہ اور پھر دوبارہ زندہ بھی کرے، ثم یعیدہ اور پھر اس کو لوٹائے یعنی دوبارہ زندہ بھی کرے. قل آپ کہیے، حل من شرکائکم کیا تمہارے شرکاء میں سے کوئی ایسا ہے، من یبدأ الخلق کہ جو پہلی بار بھی خلق کو پیدا کرے، مخلوق کو پیدا کرے، ثم یعیدہ اور پھر دوبارہ زندہ بھی کرے، دوبارہ زندہ بھی کرے. قل آپ فرمائے، اللہ یبدأ الخلق اللہ پہلی بار بھی مخلوق کو پیدا کرتا ہے، اللہ پہلی بار بھی کائنات لوگوں کو پیدا کرتا ہے، اللہ پہلی بار بھی مخلوق کو پیدا کرتا ہے ثم یعید اور پھر اس کو زندہ بھی کرتا ہے، اس کو دوبارہ پیدا بھی کرے گا. پہلی بار بھی پیدا کرتا ہے اور پھر اس کو دوبارہ بھی پیدا کرے گا. فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ جب یہ سب بات ہے تو تم کہاں الٹے پھرے جاتے ہو. فَأَنَّا تو تم کہاں، تُؤْفَكُونَ پھرے جاتے ہو، تم کہاں پھرے جاتے ہو، تم کہاں الٹے پھرے جاتے ہو. تُؤْفَكُونَ الٹے پھرنے کو کہتے ہیں. تو فَأَنَّا تُؤْفَكُونَ تم کہاں الٹے پھرے جاتے ہو، یہ بات یہاں پر سمجھائی ہے. تو آگے یہ ایک سوال صغرا کبرا ملا کے اس کا جواب بنوایا. اب اس کے بعد دوسرا سوال، قل آپ کہیے، حل من شرکائکم آپ کہیے. جب اس کے بعد حل آ رہا ہے تو ہم کہیں گے قل کا معنی یہاں پر کہیے نہیں ہوگا بلکہ پوچھنا ہوگا. تو قل حل من شرکائکم آپ پوچھیں، حل کیا ہے، من شرکائکم تمہارے شرکاء میں سے کوئی، من یہدی الی الحق، من یہدی الی الحق جو دکھائے حق کا راستہ، من یہدی جو دکھائے الی الحق حق کا راستہ. کہ ان معبودان باطلہ میں سے کوئی ہے جو حق کا راستہ دکھائے.
قل اللہ، آپ کہیے کہ اللہ یہدی للحق، اللہ تعالی حق کا راستہ، اللہ تعالی حق کا راستہ دکھاتا ہے، اللہ تعالی حق کا راستہ دکھاتا ہے۔ بطور مثال کوئی کہتا ہے کہ میں فلاں بت کی پرستش کرتا ہوں، تو ہم پوچھیں گے اس فلاں بت کی آپ پرستش کرتے ہیں، اس کی شریعت کہاں ہے؟ ٹھیک، اس کو، اس کی طرف سے جو احکامات ہیں وہ کہاں ہیں؟ کہاں اس نے کہا ہے کہ مجھے سجدہ کیا کرو؟ کہاں اس نے کہا ہے کہ میرے سامنے رکوع کیا کرو؟ کہاں اس نے کہا ہے کہ مجھ سے حاجت روائی کرو؟ کہاں اس نے کہا ہے؟ اس کے احکامات ہیں۔ تو پوچھیے پوچھیے آپ، حل من شرکائکم، تمہارے شرکاء میں سے کوئی ایسا ہے کہ جس نے جو حق کا راستہ دکھائے، میں یہدی الی الحق، جو حق کی طرف رہنمائی کرے۔ قل اللہ یہدی للحق، آپ کہیے کہ اللہ تعالی حق کی طرف رہنمائی فرماتے ہیں۔ قل اللہ یہدی للحق، اللہ تعالی حق کی طرف رہنمائی فرماتے ہیں۔ افمن یہدی الی الحق، اب ان سے پوچھو ذرا، کتنے بچوں کے طریقے سے ان کو سمجھایا جا رہا ہے۔ افمن، کیا وہ ذات، یہدی الی الحق، جو حق کی رہنمائی کرے، احق ان یتبع، کیا وہ زیادہ حقدار ہے کہ ان یتبع، کہ اس کی پیروی کی جائے، امن، یا پھر وہ ذات، لا یہدی الا ان یہدا، لا یہدی الا ان یہدا، جو نہ خود راستہ پا سکے، حق امن، یا وہ ذات لا یہدی، جو خود راستہ نہ پا سکے، الا ان یہدا، مگر یہ کہ اس کو راستہ بتلایا جائے، ان اس کو خود آپ لے کے چلیں گے تو وہ چلے گا، ورنہ وہ اپنی مرضی سے نہ آ سکتا ہے، نہ جا سکتا ہے، نہ چل سکتا ہے، نہ پھر سکتا ہے۔ یعنی جن معبودان باطلہ کے پیچھے تم چل رہے ہو، وہ تو خود ہدایت کا محتاج ہے، وہ خود ہدایت کا طالب ہے۔ جب وہ خود ہدایت کا محتاج اور طالب ہے تو وہ تم کو ہدایت کہاں سے دے گا؟ وہ تمہاری ہدایت کا سامان کہاں سے بنے گا؟ تو جو ایسی ذات ہو وہ، اور وہ ذات جو کہ ہدایت دینے والی، اس نے قرآن نازل کیا، تورات نازل کی، انجیل نازل کی، صحف موسیٰ، صحف عیسیٰ نازل، صحف ابراہیم نازل، صحف موسیٰ، صحف ابراہیم نازل فرمائے، صحف عیسیٰ نہیں ہے بھائی۔ تو جس نے اتنا سب کچھ کیا ہے، ٹھیک ہے، اس کی اتباع کرنی چاہیے، یا وہ معبود نہ جنہوں نے کوئی کتاب نازل کی، نہ جنہوں نے کوئی ہدایت کا فرمان جاری کیا، نہ جن کے کوئی احکامات مرتب ہیں، کہ کس کے پیچھے چلا جائے؟ ایک بات واضح ہے، ایک آدمی ہے اس کی تعلیمات واضح ہیں، ایک آدمی ہے اس کی تعلیم واضح ہے، ٹھیک ہے، اب اس کی اتباع ہوگی نا۔ ایک آدمی کی تعلیم ہی واضح نہیں ہے تو اس کی اتباع کیوں کر ہوگی؟ کتنی بدیہی قسم کی چیزیں۔ چنانچہ آج دیکھیے، یہ کہنے کو تھوڑا سا آپ کو ہو سکتا ہے بورنگ ہو رہا ہو، لیکن میں اس کے حوالے سے بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں، اس کو ذرا آپ سمجھیے، اگرچہ آپ کو بورنگ ہی لگ رہا ہو مگر آپ اس کو سمجھیں۔ دیکھیے، آج کل جو لوگ جس چیز کے پیچھے چلتے ہیں وہ ہے سائنس۔ یہ سمجھ میں آنا چاہیے، ٹھیک ہے، سمجھ میں آنا چاہیے، نظر میں آنا چاہیے، آپ کی عقل میں آنا چاہیے، تو تبھی ہم مانتے ہیں، ورنہ ہم نہیں مانتے۔ تو سائنس آپ کو خدا کا وجود نہیں دیتی۔ جب سائنس آپ کو خدا کا وجود نہیں دیتی تو بہت سے لوگ ایتھیسٹ ہو رہے ہیں، منکر ہو رہے ہیں، دہریے ہو رہے ہیں، اور دین کو چھوڑ رہے ہیں۔ آپ بتائیں سائنس کیا دیتی ہے؟ کہتی ہے کہ خود بخود کسی چیز کا وجود نہیں ہوتا، تو تیرا میرا وجود کیسے ہوا بھائی؟ اس کے پاس اس کے حوالے سے کوئی تعلیم نہیں ہے، انسان کی ایگزسٹنس کے حوالے سے اس کے پاس تعلیم نہیں ہے، کائنات کی ایگزسٹنس کیسے ہوئی اس کے پاس تعلیم نہیں، اس سے پوچھو کیسے ہوا، کہتے بگ بینگ ہوا،
وہ کیسے ہوا؟ ڈونٹ نو، پتہ ہی نہیں. تو کیا کیسی بے وقوفانہ چیز ہے. اللہ رب العزت اسی کو فرما رہے ہیں فما لکم، اور کیا ہوا، کیف تحکمون، کیسے فیصلے کر رہے ہو، کس طرح سوچ رہے ہو، کس طرح سمجھ رہے ہو، کیا ہو گیا تمہاری عقل کو، گھاس چرنے گئی ہے، یہ لہجہ ہے سمجھ. فما لکم کیف تحکمون، دیکھیں چھوٹا سا ایک قاف فور فا لکھا، فما لکم کیا ہوا بھائی، کیف تحکمون، عقل بھی ہے، سوچتے بھی ہو، کیسے فیصلے کر رہے ہو. چنانچہ نہ جن کی شریعت ہے، نہ جن کا دین ہے، نہ تعلیمات واضح، نہ خوشی نہ غم، اور کئی لوگ ایسے ہیں جن سے ہماری بات ہوئی، ان سے پوچھا کہ تمہاری تعلیم کیا ہے، تم اپنے دین کو پرٹینڈ کیسے کرتے ہو. ٹیکا لگا لینے سے کوئی ہندو ہو جاتا ہے؟ ٹیکا کوئی بھی لگا لے گا وہ ہندو ہو جائے گا؟ تمہارے کپڑے پہن لینے سے کیا وہ پگڑی باندھ لینے سے کیا کوئی بندہ سکھ ہو جائے گا؟ تعلیم کیا ہے، تم تعلیم کس کو دیتے ہو، غم کے اندر کیا معاملہ، مر جانے میں کیا معاملہ ہے، حیات کے اندر کمانے کے کیا اصول ہے، لگانے کے کیا اصول ہے، خرچ کرنے کی کیا اصول ہے، اولاد کے ساتھ معاملہ برتاؤ کرنے کی کیا اصول ہے. صرف ایک اس آیت کو لے لیا جائے اور پورے ادیان کو آپ چیلنج کر لیں، دنیا کا کوئی مذہب ہے اس کو آپ چیلنج کر لیں، اور وہ چیلنج کے سامنے ڈھیر ہو جائے گا، گھٹنوں بیٹھ جائے گا کہ اس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تعلیم کے نام پر. جی ہمارے مذہب بہت اچھا، اس کی یہ تعلیم، وہ تعلیم آئی کہاں سے، وہ تعلیم بنائی کہاں سے گئی، وہ تعلیم آپ کے پاس پروننسیٹ ہے تو وہ کہاں سے ہو رہی ہے، آپ کے پاس لکھی ہوئی آئی، بولتی ہوئی آئی کہاں سے آئی. دیکھیں امن یہدی الی الحق حق ان یتبع امن لا یہدی الا ان یودع فما لکم کیف تحکمون. اب یہ تو لوگ بیوقوف تو نہیں ہے نا، یہ لوگ تو چلتے ہیں نا اپنے دین کے اوپر. تو اللہ فرمایا وما یتبع اکثرهم الا ظنا، وما یتبع اکثرهم الا ظنا، اور نہیں پیروی کرتے ان میں سے اکثر لوگ مگر گمان کی. وما یتبع اکثرهم الا ظنا، صرف گمان کے پیچھے چلتے ہیں. تھوڑی سی کڑوی بات کروں گا میں، لیکن اہم بات ہے، سمجھنا ضروری ہے. آپ کبھی کسی عید میلاد النبی میں شریک ہوں، اگر عید میلاد النبی میں آپ شریک ہوں تو آپ کو عید میلاد النبی کے اندر کوئی حدیث نہیں ملے گی کہ میری ولادت کی فلاں تاریخ کو تم کیک کاٹو اور خوشی مناؤ اور مجھے کو ہیپی برتھ ڈے یا رسول اللہ، کوئی ایسی حدیث نہیں ملے گی، کوئی قرآن کی آیت نہیں ملے گی. وہ دور دراز کے حوالے نکال کے آپ کو خواب سنائیں گے، فلاں بندے نے خواب دیکھا، اس نے میلاد کروایا تھا تو اس کے گھر کے جناب یہ ہو گیا، اس کا فلاں کام بن گیا، اس کا فلاں قصہ تھا، وہ دبا ہوا تھا وہ کھل گیا، فلاں بندے نے یہ کیا اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو، فلاں بندے نے کیا اس کے ساتھ یہ معاملہ ہو. یا وما یتبع اکثرهم الا ظنا، صرف گمان کے پیچھے چلتے ہیں، گمان کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں، صرف گمان کے پیچھے چلتے ہیں یہ لوگ. صرف جیسے ہمارے کچھ لوگ اس طرح کرتے ہیں تو ایسے اہل کفر بھی اس نوعیت کے معاملات کیا کرتے تھے کہ محض ان کو اس بت سے امید تھی کہ میں یہ کروں گا تو یہ بت میرا فلاں کام بنا دے گا. تو وما یتبع اکثرهم الا ظنا، یہ میرا بت میرا کام بنا دے گا، ہو سکتا ہے اس سے یہ فائدہ ہو جائے، ہو سکتا ہے اس سے وہ فائدہ ہو جائے. تو اللہ فرماتا ہے ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، یقین رکھو کہ جو گمان ہوتا ہے لا یغنی من الحق شیئا، لا یغنی من الحق شیئا، حق کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے، لا یغنی کچھ بھی نہیں ہے، من الحق کی حق کے مقابلے میں شیئا کچھ بھی نہیں، حق کے مقابلے میں یقین، ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، جو گمان ہے وہ حق کے مقابلے میں کارآمد نہیں ہوتا. یعنی اس طرح کے اٹکل پچو قسم کی باتیں
اور اس طرح کی جو لوگوں نے خود سے باتیں گھڑی ہوئی ہیں، کبھی بھی ان باتوں کے پیچھے مت چلنا، کبھی بھی ان چیزوں کے پیچھے اپنے ایمان کو داؤ پر مت لگانا۔ ان اللہ علیم بما یفعلون، بے شک اللہ جانتے ہیں وہ سب کچھ جو وہ لوگ کر رہے ہیں۔ ان اللہ علیم، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں، بے شک اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں بما کانوا یفعلون، وہ افعال جو یہ لوگ کرتے ہیں اللہ اس کو خوب جانتے ہیں۔ اچھا، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ چیز ان کے سامنے پیش فرمائی تو اب ان کا یہ دماغ خراب ہوا اور کہنے لگے یہ قرآن بھی انہوں نے خود اپنی طرف سے بنایا، یہ قرآن انہوں نے خود اپنی طرف سے گھڑ لیا، یہ کوئی اللہ کی طرف سے نہیں۔ تو اس کا رد کیا وما کان ھذا القرآن، اور یہ جو قرآن مجید کے بارے میں بات کر رہے ہیں اس قرآن مجید کے حوالے سے، وما کان القرآن وما کان ھذا القرآن، اور نہیں ہے قرآن ایسا کہ یفترا صیغہ مجہول ہے، پیسیوائز ہے، اس کا مطلب ہے کہ اس کا فاعل ذکر نہیں، فاعل مطلب ان یفترا کہ کوئی اس کو اپنی طرف سے بنا کر لے آئے۔ وما کان ھذا القرآن الا ان یفترا، اور یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ کوئی اس کو اپنی طرف سے بنا کر لا سکے، من دون اللہ کے علاوہ کوئی اس کو نہیں بنا سکتا۔ ان یفترا، افترا کہتے ہیں گھڑنا، خود ہی خود سے ایک اسٹوری کو سوچ لینا اور اس کو امپلیمنٹ کرتے رہنا، افترا کہتے ہیں۔ بعضی لوگوں میں ایک مرض ہوتا ہے، وہ اپنے طور پہ کوئی بات سوچ لیتے ہیں اور اسی کو سچ سمجھنے لگتے ہیں اور اپنی زندگی کے بڑے بڑے فیصلے اس سوچی ہوئی اسٹوری کے اوپر کرنے لگتے ہیں، خود بھی برباد ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی برباد کرتے ہیں۔ وما كان هذا القرآن ان يفترى من دون الله، وما كان هذا القرآن ان يفترى، اور یہ قرآن ایسا نہیں ہے کہ کوئی اس کو گھڑ سکے، من دون اللہ، اللہ کے سوا، اللہ کے سوا کوئی اس کو نہیں بنا سکتا۔ ولكن تصدیق الذی بین یدیہ، بلکہ اس کے اندر کچھ خاصیتیں ہیں، وہ خاصیتیں کیا ہیں؟ ولكن تصدیق الذی بین یدیہ، یہ جو تمہارے سامنے ہونے والی چیزیں ہیں ان کی تصدیق کرنے والا، لیکن تصدیق کرنے والا ان کتابوں کی جو اس سے پہلے، اب ان کتابوں کے بارے میں تمہارے بڑوں کو بھی خبر نہیں، تو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کے بارے میں کہاں سے خبر ہوگی؟ لیکن یہ کتاب ان کی تصدیق کرتی ہے، یہ کتاب ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے۔ ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، یہ کتاب ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے سامنے ہیں، جو پہلے سے ہیں، اور پھر وتفصیل الکتاب، اور واضح کرنے والی ہے یہ کتاب احکام ضروریہ کو، وتفصیل اور واضح کرنے والی ہے الکتاب ضروری احکام کو۔ یہ دوسری خاصیت ہوگی۔ پھر تیسری خاصیت، لا ریب فیہ، لا ریب فیہ، اس میں کسی بھی قسم کا کوئی شک نہیں، لا ریب فیہ، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور چوتھی چیز، من رب العالمین، عالمین کے پروردگار کی طرف سے ہے۔ تو دیکھیں، یہ پہلی خاصیت، یہ قرآن ایسا ہے ہی نہیں کہ اس کو گھڑا جا سکے۔ نمبر دو، اس قرآن کی خاصیت ہے یہ کسی ایک بندے کی طرف سے نہیں ہے، بلکہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی، یہ پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی۔ پھر وتفصیل الکتاب، اور نئے احکام کو واضح کرنے والی، چوتھی خاصیت۔ لا ریب فیہ، پانچویں خاصیت، من رب العالمین۔ تو یہ پانچ خاصیتیں اس قرآن کی اللہ رب العزت نے گنوا دی کہ یہ پانچ باتیں اس قرآن کے اندر موجود ہیں، یہ پانچ باتیں اس قرآن کے اندر واضح ہیں۔ تو قرآن کوئی نیا دعویٰ نہیں ہے، قرآن کوئی نئی بات لے کر نہیں آیا، پہلی قوموں کے اندر جو احکام نازل ہوئے تھے
انہیں احکام کو سمجھانے، سکھانے، بتلانے کے لیے قرآن مجید نازل ہوا، اور اس نے اپنی خاصیتوں کے ساتھ ساری بات کری۔ ام یقولون افطرا، ام یقولو، کیا یہ لوگ، ام کیا، یقولون یہ لوگ یہ بات کہتے ہیں، کیا، افطراہو کہ اس کو گھڑا ہے، افطراہو کہ آپ نے اس کو بنایا ہے، ام یقولون کیا یہ لوگ یہ بات کہتے ہیں، افطراہو کہ آپ نے اس کو بنایا ہے، یعنی کتاب کو خود آپ نے گھڑا ہے۔ چلیں جب میں نے گھڑا ہے تو ٹھیک ہے، ایک تو اوپر تحقیقی جواب ہو گیا، یہ پورا اوپر تحقیقی جواب ہو گیا۔ اب یہاں پہ الزامی جواب ہے، قل آپ کہیے، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِ، لے آؤ ایک سورت، قل آپ کہیے، فَأْتُوا لے کر آؤ، بِسُورَةٍ ایک سورت، مِثْلِهِ اس کے مثل، اس کے جیسی ایک سورت لے کے آ جاؤ۔ اب اس کے جیسی ایک سورت لے کر آ جاؤ، مسلمہ کذاب نے صورت بنائی تھی، الفیل ملفیل وما ادراک ملفیل خرطومہ طویل عنقہ عریض۔ اب یہ عربی ہے اور مسجع ہے، مقفع ہے، اور ایک حیرت انگیز چیز یعنی ہاتھی کے حوالے سے بتا، الفیل ملفیل، ہاتھی اور کیا ہاتھی، وما ادراک ملفیل تم جان ہی نہیں سکتے کہ ہاتھی کیا ہے، خرطومہ طویل اس کی سونڈ بڑی لمبی ہے، وعنقہ عریض اور اس کی گردن بہت موٹی ہے۔ آپ مجھے بتائیں، اس کو سن کے آپ لوگوں کو ہنسی نہیں آ رہی؟ کیا ہے یہ ان قرآن کے مقابلے میں چیز بنائی؟ یہ قرآن کے مقابلے کی چیز ہے؟ قرآن کو تو قرآن قرآن ہے۔ دیکھیے قرآن کا کانٹیکس اتنا جاندار ہے، اتنا جاندار ہے کہ اگر اس کے اوپر، ام کے اوپر اگر ایک لفظ اس میں سے نکال دیا جائے، الف کو اس میں سے نکال دیا جائے، تو پورا ٹیکسٹ خراب ہو جائے گا، پورا ٹیکسٹ گڑبڑ ہو جائے گا۔ دیکھیے آپ میں سے مجھے معلوم نہیں کہ کون لوگ ہیں جو میتھمیٹک اور ان چیزوں کے اندر دلچسپی رکھتے ہیں۔ میتھمیٹک کے اندر ایک چیز ہوتی ہے، میں اس کو یہاں پر آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں۔ میتھمیٹک کے اندر فنکشن کے کوسچنز ہوتے ہیں، فار ایگزامپل بریکٹ کے کوسچن ہوتے ہیں، مائنس 2c پلس 4b اب یہ دیکھیے یہ میتھ کا ایک کوسچن ہے۔ اب فار ایگزامپل یہاں پر ہم سے ایک غلطی ہو جاتی ہے، اس پلس کو ہم غلطی سے مائنس لکھ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کا جو آنسر آئے گا، آپ سب لوگ پڑھی لکھیں، مجھے بتائیں ہم پلس کی بجائے مائنس لے لیتے ہیں تو جواب صحیح آئے گا غلط آئے گا؟ اس پوری ایکویشن کو حل کرنے میں اگر ہم صرف ایک سائن کو غلط لکھ دیتے ہیں تو کیا جواب صحیح آئے گا غلط آئے گا؟ ذرا جواب دیجئے بھی، میں دیکھوں تو صحیح آپ لوگ سن بھی رہے ہیں پھر اپنے اپنے کاموں میں لگے ہیں۔ غلط آئے گا بھئی، کیوں غلط آئے گا؟ ایک جاہل آدمی کو سمجھا کے دکھا دے آپ مجھے، کسی جاہل انسان کو کہ بھئی یار ایک لفظ غلط ہوا یار، تم پوری ایکویشن 6 صفحات میں 6 پیجز پہ حل کیا ہم نے، پوری ایکویشن کیسے غلط کر سکتے ہو؟ ایک سائن ہی تو غلط ہے، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید یہ اس طریقے سے پروننسیٹ کیا گیا، اس طریقے سے بنایا گیا ہے کہ اگر اس کا ایک نقطہ اگر غلط ہو جاتا ہے، ایک نقطہ اوپر نیچے ہو جائے، بطور مثال میں کہتا ہوں میں نے
روٹی کھائی، ٹھیک ہے. اب اس کو میں کہہ دیتا ہوں میں نے 3 روٹی کھائی، تو یہ اور یہ ایک ہی بات ہے، اس میں کوئی غلط بات نہیں، ٹھیک ہے. لیکن میتھمیٹک ایکویشن کے اندر اگر ایک سائن غلط ہو گیا تو گیا. اب اس ایکویشن کو اس جملے میں لے کر آؤ، امپاسبل ہے، ٹھیک ہے، ناممکن ہے. یہ ایکویشن جملے میں نہیں آ سکتی، یہ صرف میتھ میں آ سکتی ہے. لیکن اگر سپر کمپیوٹر استعمال کر کے اس ایکویشن کو جملے میں لایا جائے تو وہ جملے میں لے آئے گا، ٹھیک ہے. وہ اتنے الفاظ کے اندر آپ مجھے لکھ کے دو، وہ جملے میں لے آئے گا، مگر اس کے اندر فصاحت ہو، بلاغت ہو، احکام ہو، معانی ہوں، دلائل ہوں، قصص ہوں، عبر ہوں، اور واقعات ہوں، مثالیں ہوں، اور جزئیات ہوں، واقعات ہوں، فیصلے ہوں، یہ سب، اور اس کے ساتھ ساتھ اس زمانے کا ماحول کو بتائے، اس زمانے کا انوائرمنٹ کو کلیئر کرے. یہ ممکن نہیں ہے کہ کوئی انسان ایک جملے کے اندر یہ ساری باتیں لکھ رہا ہے، ممکن نہیں. چنانچہ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام یہاں پر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے یہاں پر چیلنج کیا گیا کہ ام یقولون افطرا، کیا یہ لوگ کہتے ہیں انہوں نے گھڑ لیا ہے؟ قل، آپ کہیے فأتوا بسورۃ مثلی، اس طرح کی لے آؤ صورت، ہاں جی، اس طرح کی صورت لے کے آ جاؤ جس میں اس کی ساری خاصیت ہو. ایک صورت بنا دو، پورا قرآن نہ بناؤ، ایک صورت بنا دو. چنانچہ تبھی عرب سارے کے سارے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو گئے تھے. نہ، ایسا نہیں ہو سکتا. ایک شاعر کو پورے سال کے پیسے دے کر کہا کہ ایک نظم لکھ کے دو جو قرآن کے وزن جیسی ہو، قرآن کے مقابلے میں کھڑی ہو جائے اور سننے والے کے ہاں واقعتاً یہ قرآن کا مقابلہ کرنے والی ہے. 1 سال وہ شاعر اپنے کمرے گھر میں بند رہا، اور اس نے ایک قصیدہ لکھا، اور 1 سال کے اندر اس نے وہ قصیدہ لکھا. جب 1 سال میں قصیدہ لکھا تو اس کے بعد وہاں سے باہر نکلا تو ایک بچی پڑھ رہی تھی وقیل یا ارض ابلعی ماءکی ویا سماء اقلعی وغیظ الماء وقضی الامر واستوت علی الجودی وقیل بعدا للقوم الصادق. یہ آیت سنی اور اس نے اپنا سارا کا سارا قلم اٹھا کے پھاڑ کے پھینک دیا کہ میرا یہ پورے سال کی محنت اور ایک آیت مقابلہ نہیں ہو سکتا. کعبۃ اللہ کے گرد جو یہ کعبۃ اللہ ہے، تو اس کعبۃ اللہ کی دیوار کے اوپر لوگوں نے معلقے لگا رکھے تھے، ٹھیک ہے. ہرن کی کاغذات کے اوپر، ہرن کی کھال کے اوپر اس طریقے سے کاغذ لگا دیتے تھے، اس کے اوپر کعبۃ اللہ کے اوپر چپکا دیتے تھے. تو یہ جو جس کے اشعار تھے وہ سب سے بڑا شاعر مانا جاتا تھا. تو وہاں پر 7 جگہیں تھیں جن کے اوپر لوگ آ کے اپنا کلام لگایا کرتے تھے. تو وہاں کا ایک بہت بڑا شاعر تھا جس کا نام تھا امراء القیس. تو امراء القیس کے 7 معلقے، یعنی پہلا بھی امراء القیس کا، دوسرا بھی امراء القیس کا، تیسرا بھی، چوتھا بھی، پانچواں بھی، چھٹا بھی، ساتواں بھی، ٹھیک ہے. جب قرآن نازل ہونا شروع ہوا تو امراء القیس کی بہن نے یہ قصیدے نکالنا شروع، ایک نکالا، پھر دوسرا نکالا، پھر تیسرا نکالا، پھر چوتھا نکالا. جو پہلا قصیدہ تھا سبب معلقات، کتاب ملتی ہے ہمارے مدرسوں میں، ہمیں پڑھائی جاتی ہے. اس کا شعر مجھے یاد تھے، ابھی میرے ذہن سے نکل گیا. کفا نبکی من ذکرى حبیب ومنزل بسقط اللواء فبین الدخول فحوملی. یہ اس کے اشعار اور بڑا زبردست قصیدہ تھا. لیکن جب یہ آیت نازل ہوئی وقیل یا ارض ابلعی ماء،
أكي ويا السماء أقلعي وغيث الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين. تو اس نے اپنا ساتواں معلقہ بھی اٹھا کے پھینک دیا کہ نہیں 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 نہیں، میرے بھائی کا کلام اس کلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا، یہ کلام کلام ہی ایسا ہے۔ اللہ اکبر کبیر۔ تو قل آپ کہیے فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ، سورت لے آؤ اس جیسی، کوئی سورت اس جیسی بناؤ، وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور بلاؤ جس کو بلانا ہے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ جس کو بلانا ہے بلاؤ۔ آج آرٹیفیشل انٹیلیجنس سے لوگوں نے آیات بنوانے کی کوشش کی، آرٹیفیشل انٹیلیجنس نہیں بنا سکی، حالانکہ چیٹ جی بی ٹی اور اے آئی کیا کیا کام نہیں کر رہی، روبوٹک سرجری کر رہی ہے اور سب کچھ کر رہی ہے، اس کے لیے چند جملے بنانا کوئی مشکل کام ہے؟ نہیں بنا سکتا۔ آرٹیفیشل انٹیلیجنس اس کے مقابلہ نہیں کر سکا اور اس کے مقابلے کا کلام نہیں بنا سکا، ان سپر کمپیوٹر مل کے ان کاموں کو نہ کر سکے تو انسان کہاں سے کریں گے؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو لے کے آؤ، اگر تم سچے ہو تو لے کے آؤ۔ لیکن کیا ہوا؟ لیکن انہوں نے وہی ہٹ درمی کی، بلکہ کذبوا، جھٹلایا انہوں نے، بما لم یحیطوا بعلمہ، اس چیز کو جس کو وہ احاطہ علمی میں نہیں لائے تھے، بما اس چیز کو لم یحیطوا بعلمہ جن کو اپنے احاطہ علمی میں نہیں لے کر آئے تھے، ولما یأتہم تأویلہ، اور ابھی تک ان کے سامنے ابھی تک نہیں آیا تھا ان کے سامنے اس کا انجام، ولما اور نہیں آیا تھا، یہاں پہ لما نہیں کے معنی میں، ولما اور نہیں آیا تھا یأتیم تأویلہ، اس کا انجام، تکذیب کا انجام ان کے سامنے نہیں آیا تھا۔ تو کذالک کذب الذین من قبل، یہ کو پہلے لوگ نہیں ہیں، اسی طرح جھٹلایا ان سے پہلے لوگوں نے۔ فانظر، بس دیکھو، کیف کان عاقبۃ الظالمین، کیسا ہوا انجام ان لوگوں کا جنہوں نے ظلم کیا تھا، ان لوگوں کا انجام کیا ہوا۔ ہاں 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 ہاں۔ تو اللہ رب العزت اسی کو بیان فرما رہے ہیں، اس کے بارے میں آخری ورڈ، وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے، مَن يُؤْمِنُ بِهِ، کچھ ایسے بھی ہیں جو ایمان لاتے ہیں، وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں، مَن لَا يُؤْمِنُ بِهِ، جو ایمان نہیں لاتے، وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور تیرا پروردگار فساد کرنے والوں کو جانتے ہیں، تیرا پروردگار جانتا ہے۔ ظاہری بات ہے ان باتوں کا جواب بھی وہی ہے جو شریعت اور دین حکم دیتی ہے، تب بھی نہیں مانتے، ان سے چیلنج کیا گیا، اگر تم سچے ہو ٹھیک ہے اس جیسا کلام لے کے آ جاؤ، تب بھی نہیں مانتے۔ تو پھر نہ ماننے کے پیچھے کیا وجہ ہے؟ سوائے اس کے کہ وہ لوگ فساد چاہتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں چاہتے۔ یہ آیت نمبر 40 ہوگی، ہمارا سبق یہیں تک ہے۔ اس سے اگلی آیت میں برات کا اظہار ہے، لیکن تھوڑا سا مضمون اگلے رکوع کا ہے، انشاءاللہ آئندہ اس کو دیکھیں گے۔ ابھی تک کی بات کے اندر کوئی سوال ہو، کوئی اشکال ہو، کوئی بات نہ سمجھ میں آئی ہو تو آپ لوگ پوچھ سکتے ہیں، کوئی ترجمہ سمجھ میں نہ آیا ہو پوچھ سکتے ہیں۔ ہماری مغرب میں صرف 4 منٹ رہ گئے، تو 4 منٹ کا ٹائم ہے ہمارے پاس، سوال کر لیں، اوپر بھی دیکھ لیں گے، کوئی سوال ایسا ہو، ترجمہ ایسا ہو سمجھ میں نہ آ رہا ہو تو بتائیں، ہم انشاءاللہ اس کو حل کر لیں گے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ تؤفکون کا کیا افاق، اس کا مقصد ہوگا، مصدر ہوگا افاق یا اتفقا، اتفقا نہیں، افقا، 2 دفعہ حمزہ ہوگا اور فا اور کاف اس کا مصدر ہوگا، افقا یؤفق اکافا، تو کافن اس کا مصدر ہوگا، 2 حمزہ آئے گا، پھر ظاہری بات ہے وہ حمزہ ثقیل ہوتا ہے تو حمزہ ثقیل ہونے کی وجہ سے گرے گا، تو افاقن اس کا مصدر ہوگا۔ لا الہ الا اللہ۔ اس کو دیکھیں، میں زیادہ صرف نحو کو دیکھ نہیں پاتا ہوں، کوئی میری اتنی زیادہ صرف نحو میں مہارت ہے نہیں، لہٰذا آپ اس کو دیکھ بھی لیجئے گا۔
ٹھیک ہے، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ وصحبہ اجمعین۔